انگڑائی لیتے ہوئے چھینک آ جائے تو سمجھ جائیے کہ تمہاری عمر بہت لمبی ہوگی۔ بیوی کے ساتھ جمع کرتے وقت چھینک آ جائے تو سمجھ جاؤ جڑواں بچے ہوں گے۔ بیوی کے ساتھ جمع کرتے وقت کھانسی لگ جائے تو سمجھ جاؤ کمزوری ہونے والی ہے۔ جو عورت سوتے وقت ڈر جاتی ہے ایسی عورت وفادار اور نبھانے والی ہوتی ہے۔ ایسی عورت سے کبھی شادی مت کرو جس کے بولتے وقت منہ سے بدبو آئے۔ جس عورت کے بولتے وقت منہ سے بدبو آتی ہے اس کی عادات انتہائی گندی ہوتی ہیں۔ جو عورت نہانے کے دوران بولتی ہے ایسی عورت کی عمر روز بروز کم ہوتی رہتی ہے۔ ایسی عورت کی عمر بہت ہی لمبی ہوتی ہے جو ہر روز نہاتی اور صفائی رکھتی ہے۔ جڑواں بچے پیدا کرنے والی عورت کی نشانی ہے کہ چلتے وقت بڑے قدم اٹھائے گی۔ 2 گلاس پانی پی کر سونے سے انسان کے معدے میں گرمی کبھی نہیں ہوتی ہے۔ سخت سے سخت قبض لگ جائے تو لونگ منہ میں ڈال کر سو جاؤ، افاقہ ہوگا۔ لہسن کا ایک ٹکڑا چبا کر روٹی کھانے سے انسان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا ہے۔ لکوہ ہو جائے تو لٹھے کبوتر کی یخنی بنا کر پی لو، بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ 2 بلیوں کا ایک ساتھ گھر میں داخل ہونا بہت جلد رزق کی علامت ہے۔ کالی بلی کا گھر میں آ جانا بری علامت نہیں بلکہ اچھی علامت ہوا کرتا ہے۔ جوتے کو گھسا گھسا کر چلنے سے آدمی کی عقل میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ خشک بالوں میں کنگھا کرنے سے بال بہت جلدی سفید اور گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جمع کرنے کے فوراً بعد پیشاب کرنے سے انسان کی صحت اچھی رہتی ہے۔ واش روم سے نکل کر ٹھنڈا پانی پینے سے انسان کے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ سونے سے پہلے بالوں کو باندھ کر سونے سے انسان کی عقل میں کبھی کمی نہیں آتی۔ چلتے پھرتے کچھ کھانے پینے سے انسان میں کینسر ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ دودھ میں پستے ڈال کر کھانے سے انسان کا دماغ بندر جیسا تیز ہو جاتا ہے۔ زیر ناف بال دیر سے صاف کرنے سے انسان کی مردانہ کمزوری پر برا اثر پڑتا ہے۔ مرغی کا گوشت کھاتے کے بعد میٹھا کھانے سے دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ روٹی کے اوپر سے دودھ پینے سے آدمی کی ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اصل بہادری یہ ہے کہ آپ عظیم کام اس وقت سر انجام دیں جب تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور نہ ہی کوئی تمہارے کام کو سراہنے والا۔ جسے ہم عالم کہتے ہیں وہ صفائے دل کا مطالعہ ہی ہے، اور جنہیں ہم اشیاء سمجھتے ہیں وہ سطر نگاہ ہے جو تحریر ہو رہی ہے۔ دل اجتماع کیفیت علوم ہے، اور علوم اور ادراکات معنی نامفہوم۔ نا سمجھ اور بے عقل آدمی دنیا کی یاد میں گم رہتا ہے، اور عقل مند ہمیشہ دنیا کی فکر کو چھوڑ کر آخرت کی فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ دریا اپنے سمندر کی طرف جانے والے راستے پر ہمیشہ بہتا چلا جاتا ہے۔ اسے اس بات کی متعلق پرواہ نہیں ہوتی کہ پن چکی کا پہیہ ٹوٹتا ہے یا سلامت رہتا ہے۔ خاموشی اور استقلال سے کیے جانے والے کا کام کا اثر ہوتا ہے، اور ضرور ہوتا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ محنت اور صبر کچھ عجیب سر چڑھ کے بولنے والا جادو ہے۔ آنکھیں اگر کھلی ہوں تو ایک نگاہ بے دست و پا نظارہ کو آسمان تک پہنچا دیتی ہیں۔ کوئی جتنا گمراہ ہو اتنا ہی رہبر کامل کا طالب ہوتا ہے۔ علوم کی تعداد بے شمار ہے، اور اگر لوگ علم کی طرف توجہ دینے لگ جائیں اور قدر و منزلت کریں تو ان کی تعداد میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ عجیب ہے مگر سچ ہے۔ سچ ہمیشہ عجیب ترین ہوتا ہے۔ سیاہی کا ایک قطرہ لاکھوں انسانوں کو غور و فکر کی راہ دکھا سکتا ہے۔ ایمان ہر خواہش کو مغلوب کرتا اور ہر آرزو کو دباتا ہے۔ وہی نفس کو بغیر کسی اور رہنما کے اللہ کی رضامندی طلب کرنے کے لیے رجوع کرتا ہے۔ وفا کرنی ہے تو جا پھولوں کے باغات میں جا اور پھولوں کو غور سے دیکھ، جو شاخ سے جدا ہوتے ہیں مرجھا جاتے ہیں۔ دنیا کے تمام سونے اور جواہرات وقت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ وقت کی آہٹ کی آواز کوئی نہیں سن سکتا۔ فقیر وہ ہے جس کی ملکیت میں کوئی چیز نہ ہو اور نہ اس کے پاس کسی چیز کا ہونا
اس کے حال و مقام میں خلل انداز ہو سکے۔ وہ بستی جو کبھی ویران نہ ہو عدل ہے۔ خلق سے دور رہنے سے انسان دنیا کی تکالیف میں گھر جاتا ہے اور وہ راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ فارغ رہنے سے بہتر ہے کہ تم کوئی اچھا کام شروع کرو، مثلاً اچھی کتاب پڑھ لو یا کسی چھوٹے بچے کو بلا کر اچھی نصیحت اس کے کان میں ڈال دو۔ بادشاہ ان 3 باتوں کے علاوہ تمام باتیں برداشت کر لیتا ہے: افشائے راز، ملک میں بغاوت پھیلانا اور حرم میں دست درازی۔ جب طاقت ننگی ہو کر سامنے آ جائے تو پھر آ جائے وقوع ملکی ہو یا بین الاقوامی، ایسی طاقت کا استعمال زیادہ سنگ دل اور صفا کانہ ہو جاتا ہے۔ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ خبردار، نیکی والے کام کبھی کسی کو دکھانے کے لیے مت کر، ورنہ ثواب سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اور اللہ کی خوشنودی حاصل نہ کر پاؤ گے۔ جو بندہ مصیبت میں گھبرا جاتا ہے وہ کبھی مصیبت سے آزاد نہیں ہو سکتا، اس کی مصیبت میں کمی آنے کے بجائے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ امید ایک مسرور کن کیفیت کا نام ہے جو کتیلی کو اس وقت بھی گنگنانے پر مجبور کرتی ہے جب کھولتا ہوا پانی اس کی ناک تک آ گیا ہو۔ زندگی پانی کا ایک بلبلہ ہے، محض 2 چیزیں دیر پاس ثابت ہوتی ہیں: دوسروں کے دکھ میں ان سے ہمدردی اور اپنے دکھ میں بلند ہمتی۔ افسردگی روح کے لیے سب سے بڑی بیماری ہے۔ اگر انسان بیماری سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ کسی نہ کسی شغل میں لگا رہے۔ کمزور انسان کی دلیل بولتی ہے اور طاقتور کا ہاتھ بولتا ہے۔ بے وقوف سے جھگڑا کرنے سے بہتر ہے تم عاقل بندے کی پناہ لو۔ بد مزاجی، غلط فہمی، جھگڑے وغیرہ کا عالمگیر راز ہنسی میں چھپا ہے۔ آپ بھی ہنسی کا سہارا لیں، آپ کی 1000 تکالیف اور دکھ ختم ہو جائیں گے۔ زندہ رہنا اتنا ہی اہم نہیں ہے جتنا اہم صحیح طریقے سے زندہ رہنا ہے۔ زندگی کے متعلق زاویہ نگاہ بدلنے سے تمام زندگی بدل جاتی ہے۔ کسی کے لیے سر دردی کا باعث بننا بہت آسان ہے۔ اپنے مخاطب کی تھوڑی سی تعریف کر دیجئے: دانش مندی اور آہستگی۔ جو تیز دوڑتے ہیں ٹھوکر کھاتے ہیں۔ وقت کی قدر کرو، یہ بے بہا شے ہے اور انسان ہر وقت خسارہ میں ہے، سوائے اس انسان کے جو اپنا وقت نیک کاموں اور دوسرے کی مدد کرنے میں صرف کرتا ہے۔ زندگی ہمیشہ غیر متوقع اور نئی نئی چیزوں سے متعارف کرواتی ہے۔ ہمیں اپنے کان اور آنکھیں کھول کر ہم دم چوکنا رہنا چاہیے۔ زندگی ایک عجوبہ، ہر کسی کے سمجھ میں آنے والا فلسفہ نہیں۔ جب تو روزی کمانے کے لیے نکلے تو یہ دھیان رکھ کہ تیری روزی حلال طریقے سے کمائی ہوئی ہو، ورنہ یہ کمایا ہوا رزق کسی مصیبت کی صورت میں تجھ سے چھین لیا جائے گا۔ بے شک کل کا دن آج کے دل کے قریب ہے کہ آج کا دن اپنی موجودہ حالت کے ساتھ گزر جاتا ہے، اس کے بعد متصل کل کا دن آ جاتا ہے۔ عبادت کرنی ہے تو پہلے توبہ کرو، جو بھی گناہ کیے اس پر ندامت کرتے ہوئے اللہ سے معافی طلب کرو، پھر عبادت کی طرف بڑھو۔ جیسے انسان کے اندر دولت کی ہوس ہوتی ہے، اسی طرح علم کی ہوس انسان کے اندر موجود ہو تو انسان ایک اعلیٰ رتبے پر فیض ہو سکتا ہے۔ نیک خصلت وہی ہے جو کسی کی مصیبت میں کام آئے۔ جو ادب سے محروم رہتا ہے وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہتا ہے۔ نئی تہذیب اس وقت جنم لیتی ہے جب کوئی انسانی گروہ کسی مشکل صورتحال پر قابو پانے کے لیے غیر معمولی سوچ سے کام لیتا ہے۔ عیاری چھوٹے کمبل کی مانند ہے، اس سے سر چھپاؤ تو پیر ننگے ہو جاتے ہیں۔ بے وقوف اور ضدی بہترین قانون دان ہوتے ہیں۔ لوگ ظاہری طور پر تمہیں جتلائیں گے، وہ تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اس دھوکے میں ہرگز مت آؤ اور اپنے اوپر اعتبار قائم رکھو، دوسروں سے زیادہ امید مت باندھو۔ یہ تعویذ لکھ کر جس عورت کے گھر میں دفن کر دو گے وہی عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔
قبر قسمت کے طوفانوں کے مقابلے کے لیے بہترین قلعہ ہے۔ انسان ہمیشہ بدلتا رہتا ہے لیکن انسانیت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ امیر بن جائیں تو ان کو زمانے کی مشکلیں اور سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی اور مسلسل محنت کرنی پڑے گی، ورنہ وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ حاسد اس شخص کی طرح ہے جو اپنے دشمن کو پتھر مارنے کے لیے پتھر پھینکے، لیکن وہ پتھر دشمن کو لگنے کے بجائے اسی کو مجروح کر دے اور پھر دشمن دیکھ دیکھ کر ہنستا رہے۔